اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چیزوں کا مقصد صرف سکون حاصل کرنا، ہمارا کھانا پکانا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری زندگی، ہمارے معاشرت اور ہماری معاشیت، بلکہ زندگی کے جتنے بھی کام ہیں سب کا مقصد یہ ہے کہ سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ یہ تو ہماری اپنی تلاش کی ہوئی چیز ہے، یہ تو انسان کی اپنی تحقیق کی ہوئی چیزیں ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں سے راحت و سکون ملتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اطمینان و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ ذہن میں رہے۔ ایک منشا تو یہ ہے کہ اللہ 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 کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ دوسرا منشا اللہ کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ ہم بازار والی زندگی میں بھی اللہ کو یاد کریں، انفرادی زندگی میں بھی اللہ کو ذہن میں رکھیں اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ جب ہم اندھیرے میں ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں، جب ہم اجالے میں ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ ہمارے ذہن میں رہے۔ جب ہماری یہ کیفیت ہوگی تو ہمیں حقیقی سکون اور حقیقی راحت و آرام میسر ہوگا، جو ایک بڑی دولت اور نعمت غیر مرتبہ ہے۔ ظاہر میں اللہ اللہ اور دل میں اپنے ساتھی۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ظاہر میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن جب بزرگ نے اس کے دل کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو اس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں تھا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا اور آوازری کر رہا تھا، رو رہا تھا، لیکن ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ مجھے دیکھ لیتے کہ میں کتنا رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہوں، کتنا رو رو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس بات کا ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ بیچارہ کتنا گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رکھا ہے اور اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہمیں تو یہی نظر آئے گا، لیکن بزرگ نے جب دل کی طرف توجہ ڈال کر دیکھا تو ظاہر میں وہ یہ سب کام کر رہا تھا، مگر اس کا دل اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہا تھا کہ ہمارے گاؤں والے ساتھی کہاں ہیں، تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں کتنی محنت اور لگن سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، ظاہر میں کر رہا ہوں اللہ کا کام، مگر اس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں، اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ظاہر میں خرید و فروخت، دل میں اللہ اللہ۔ پھر انہیں بزرگ نے ایک دوسرے شخص کو عرفات میں دیکھا۔ عرفات کا وہ میدان جہاں پر حاجی جاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، وہاں ٹھہرنا اور قیام کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی حج ہوتا ہے۔ وہ آدمی سامان بیچ رہا تھا تو اس کے دل کو بزرگ نے ٹوکے دیکھا تو ظاہر میں وہ سامان بیچ رہا تھا، لو بھائی، 1 روپے کی، 5 روپے کی، 1 ریال کی، 5 ریال کی، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، اللہ کی یاد میں مشغول تھا۔ تو ایسے آدمی کے لیے دنیا و آخرت نیک بختی اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس طرح ہمارا دل اگر اللہ کے ذکر میں رہے، صرف یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہو بلکہ دل سے ذکر ہو، ظاہر میں ہو تو ہماری تسبیح گھوم رہی ہے، ظاہر میں تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو ایسا تذکرہ بیکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ کے ذکر کی معافرت حاصل کر کے اللہ کے ذکر میں دل لگائیں، اللہ کے ذکر میں دل لگا کر سکون کی زندگی حاصل کریں، ورنہ تو دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی جملے ہیں، چاہے پیسہ ہو، چاہے دولت ہو، چاہے زن ہو، مال ہو، دھن ہو، جتنی بھی چیزیں انسان کی ہو سکتی ہیں، اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کتنا بڑا مالدار، کتنا بڑا دولت مند، لیکن پریشان کس وجہ سے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر دھیان کہیں اور رہتا ہے کہ یہ مال چوری نہ ہو جائے، کبھی ڈکیتی نہ پڑ جائے، رات میں نیند نہیں آتی، مثلاً طبیعت خراب ہو جائے، گھر میں سب کچھ ہے مگر روٹی جوکی کھا رہا ہے، حالانکہ مرغ بھی کھا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتلا رکھا ہے کہ بغیر نمک مرچ کی دال کھانی ہے، تو یہ سکون نہیں ہوا۔ ایک آدمی چٹنی روٹی کھاتا ہے مگر پاؤں پھیلا کر اطمینان و سکون سے سوتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے زندگی میں اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت خدا کو یاد کرو، اگر مالدار ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ دیکھو ایک وہ بھی انسان تھا کہ سامان بیچ رہا تھا مگر دھیان اس کا اللہ کی طرف تھا، تو یہ بھی عبادت ہے، ہر کام میں اللہ کی طرف دھیان ہو۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ٹرک چلائیں، کار چلائیں، گھوڑا بوگی چلائیں، آفس میں بیٹھیں یا دکان کھول کر بیٹھیں یا کھیت میں کام کریں، جو بھی کام کریں مگر ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، کام جو بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے
لیے کریں، وہ کام دین بن جائے تو دنیا کے کام بھی ہو جائیں، دنیا کی ضروریات بھی پوری ہو جائے اور ہمارا دین بھی بن جائے، ثواب بھی مل جائے۔ اسی طرح ہم کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں لذت نصیب ہو جائے، اللہ کے ذکر کی ہمیں مزہ حاصل ہو جائے اور ہم اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں سرشار رہیں اور ہمارا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے اور ہمیں حقیقی سکون حاصل ہو جائے۔ ہماری زندگی کی چلت پھرت دوڑ دھوپ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔